میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ ناظرین، خبرنامہ آپ کو آپ کی اکثر دلچسپ شخصیات سے ملاقات کرواتا رہتا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے الحاج حافظ محمد شریف، جن کو تمام لوگ بابا جی پیشن گوئی والے کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی ہوئی اکثر پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ آنے والا وقت یا آئندہ کا وقت جو ہے اس کے متعلق خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ناظرین، ہماری گفتگو دلچسپی کی حامل ہوگی اور آپ یقیناً اس کو انجوائے کریں گے۔ تو ناظرین، ہم آپ کی بابا جی پیشن گوئی والے سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر حافظ محمد شریف صاحب، جی سر، ہم اپنی گفتگو کا آغاز ہی سوالات سے کرتے ہیں۔ سر کیا نواز شریف وطن واپس آئیں گے؟ سر میں اس کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں، لیکن ربیع الاول مہینہ ہے، اس سے پہلے جو ہے نا میں ایک مختصر جی آیت پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا، اس کے بعد بتاؤں گا۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہماری زندگی بہترین زندگی ہوگی اور ہماری سیرت قابل رس سیرت ہوگی۔ یقین آقا نامدار کے زندگی کا ہر گوشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ جی جی بالکل۔ کیوں آپ صادق امین تھے، اللہ کے خلا کے مالک تھے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور عطا بولے کی مدد کرتے تھے۔ جی جی۔ ابھی آپ نے سر پوچھا ہے کہ نواز شریف وطن واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ دیکھو، وہ پاکستانی ہیں، پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، وہ ان کو واپس آئیں گے اور آنا چاہیے۔ آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ وہ انتخابات سے پہلے کتنا پہلے واپس آئیں گے؟ شاید اکتوبر میں سر واپس آ جائیں، لیکن انتخابات کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی معاشی حالات اتنے خراب ہو گئے ملک کے کہ الیکشن کرانے کے حق میں بہت مشکل ہو گئے کہ الیکشن ہو۔ آپ کا جو ایک علم ہے، جی سر، جس کا آپ کو یقیناً دعویٰ بھی ہے کہ آپ جو پیشن گوئی کرتے ہیں سر، وہ انشاءاللہ پوری ہوتی ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ معاشی حالات کے علاوہ اب چونکہ عدالتی حالات بھی تبدیل ہو گئے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات وقت پر کرانے پہ زور دیا جائے گا؟ مشکل ہے سر، نہیں دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتی نظام چینج نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ برٹش قانون چل رہا ہے ہمارے ملک میں۔ ہمارے ملک کا سسٹم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تب ٹھیک ہوگا جب ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لا پر عمل کریں گے، تو ہماری جو ہے اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہمارا جو ہے مالی طور پر ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ کیوں آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عدالتیں تھیں وہ کیسا انصاف تھا؟ آپ جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ عمر دیکھو آپ کی قمیض اتنی بڑی ہے، اتنا کپڑا نہیں ملا ہے، کہاں سے لائی ہے؟ انہوں نے کہا میرے بچے سے پوچھو، اس کا کپڑا ملا کر میں نے بڑی قمیض پہنی ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق کا جب لا ہم فالو کریں گے تو ہماری کامیابی قدم چومے گی۔ جی بالکل، مشکل ہے۔ جی بالکل۔ پاکستان کے اس وقت جو نئے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے اقتدار سنبھالا، حلف اٹھایا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کو سدھارنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ نظام یا ٹھیک تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم حضرت عمر فاروق کے لا کو فالو کریں گے تو ہمارا سسٹم ٹھیک ہوگا، ورنہ سب نہیں ٹھیک ہوگا۔ جی بالکل بالکل۔ جی سر۔ اچھا، عوام کی دلچسپی کا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ پیشن گوئی آنے والے وقت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو آٹا، چینی، دال، پیٹرول، بجلی کب سستی ہوگی؟ یہ سر سستی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارے ملک میں سبزی بھی پیدا ہوتی ہیں، ہمارے ملک میں پھل فروٹ بھی پیدا ہوتے ہیں، معدنیات بھی ہیں، معدنیات بھی ہے، اور ہمارے ملتان ڈویژن کی گندم اتنی ہے کہ پورے پاکستان کو بس کرتی ہے، کافی ہے۔ لیکن فیول جو ہے نا سر، فیول جب تک ہم فیول کو کنٹرول نہیں کریں گے، ڈیزل اور پیٹرول کو، ایک ٹرک ملکنڈ سے آتا ہے سیب لے کر پنڈی پہنچتا ہے، ایک لاہور جاتا ہے، لاہور والے کا ریٹ اور ہوتا ہے، پنڈی والے کا اور ہوتا ہے، کیونکہ فیول جو ہے نا اس کا زیادہ خرچہ پڑ جاتا ہے سر، اسی وجہ سے مہنگائی ہو گئی ہے۔ جب تک ہماری حکومت
फ्यूल के ऊपर कंट्रोल नहीं करेगी, कभी सस्तापाई नहीं होगी, कभी सिस्टम ठीक नहीं होगा सर। डॉलर और सोना ये ना तो आम आदमी का मसला है जी सर, ना उसकी दस्तरस्त में है, तो आप हमें ये बताइए कि ये मज़ीद कम होंगे? डॉलर भी कम हो जाएगा सर, सोना भी कम होगा। सैयद आसम मिनीरी साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और उनको ये काम करने में कामयाब करे। रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो डरने वाले आदमी नहीं है। जी बिल्कुल, वो इंशाल्लाह ना झुकने वाला आदमी है ना डरने वाले आदमी है। जी। जो बात करते हैं उसको पूरी करते हैं, जैसे मुशर्रफ साहब बात करते हैं वो पूरी करते थे। अयूब साहब के दौर में देखो क्या जर्नैलों की हुकूमत में प्लानिंग थी, ये इतनी करप्शन नहीं हुई है जितनी सारी इनकी प्लानिंग नहीं ठीक सिविल हुकूमत की। नवाज शरीफ हुकूमत की प्लानिंग ठीक नहीं थी और इमरान खान की प्लानिंग ठीक नहीं थी, जरदारी साहब की प्लानिंग ठीक नहीं थी, लेकिन इज़्ज़त माब जरदारी साहब ने मुलाजमीन के लिए 120% तनख्वाहें बढ़ाई हैं, अभी उसी के ऊपर वो चल रहे हैं। नहीं तो नेवी, एयरफोर्स, पुलिस और आर्मी के चूल्हे इन सब हुकूमतों ने बंद कर दिए थे जी जिन्होंने की है। बाकी ये इनकी प्लानिंग ठीक नहीं है। बच्चा सर मैथ का सवाल करता है, जब उसको कुलिया ना आता हो आखिर जवाब ठीक नहीं जवाब नहीं दे सकता। जी बिल्कुल सर। जी बिल्कुल। अच्छा हमें ये बताइए कि वक्त पे या वक्त से ज़रा सा देर या फरवरी मार्च में इंतखाब होते हैं, तो आपकी पेशन गोई के मुताबिक कौन सी जमात जो है ये इंतखाबात जीत कर इक़्तिदार में आएगी? सर बात यह है कि अगर इमरान खान बाहर आ गया, इलेक्शन लड़ेगा तो वो सीटें ले जाएगा। जैसे पहले राजस्थान ने पूछा था कि इमरान खान की अदम इस्तेमाल होने वाला है, हुकूमत रहेगी मैसा चली जाएगी, इनका लॉन्ग मार्च करने में कामयाब नहीं होगा। अगर इमरान खान आ गया, अवाम उसको चाहती है, जब 150 लीटर पेट्रोल था उसने रशिया के साथ हाथ मिला लिया कि मेरी वाम को जो है रिलीफ मिलता रहे, कि मैं वाम को रिलीफ दूँ, कि इसी खातर वो रशिया गया था, जिस खातर से उसकी हुकूमत भी चली गई है, आज परेशान हो रहा है। लेकिन अल्लाह पाक गफूर रहीम है, वो जेल खाना भी देते हैं, इक़्तिदार भी देते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी थे, जो है कि इल्म गैब जो अल्लाह ताला की ज़ात से अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन वो ख्वाब की ताबीर, बनी इसराइल का नबी ख्वाब की ताबीर बता रहा है, 14 साल का इल्म बयान कर रहा है। गंदम पैदा होगी इतने साल नहीं होगी। जब वो वापस कैद खाने से रहा हुए, हक पर थे, रहा हो गए, आ गए और 80 साल तकरीबन कम पेश हो वज़ीर ख़ुराक भी रहे मिस्र के। जी नाज़रीन, बाबा पेशन गोई वाले की बहुत सी आपने बातें सुनी। इन्होंने कहा कि इंतखाब वक्त पर नहीं होंगे, चीफ़ जस्टिस साहब इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, आर्मी चीफ़ भी कामयाब होंगे और मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे। आटा, घी, चीनी, बिजली, पेट्रोल की कीमतों में इंशाअल्लाह कमी होगी। जहां दीदा शख्सियत है और ये बहुत बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं, और इन्होंने वो हालात का एनालिसिस किया और आपको इसमें उन्होंने खुशखबरी भी दी कि महंगाई कम हो जाएगी और आवाम को सुख का सांस मिलेगा। हाफ़िज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया, बहुत मेहरबानी, बहुत